سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ قبل ان يقع على الارض فطیبوا بها نفسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ والے دن، بقرہ عید والے دن اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ افضل ترین، محبوب ترین عمل قربانی ہے۔ قیامت کے دن یہ قربانی کرنے والا شخص اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور اس قربانی کی سینگیں، اس قربانی کے سینگ، بال اور کھر جو زائد حصے ہیں، اللہ کے حضور وہ بھی پیش ہوگا اللہ کے ہاں سے زیادہ اجر پانے کے لیے۔ اور فرمایا کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس شخص کی قربانی اللہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ کے ہاں قربانی کرنے والا اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا قربانی کو اپنے اوپر بوجھ نہ بناؤ، اس کو بوجھ نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوجھ نہ بناؤ، اسے خوشی سے اور جذبے سے کرو۔ ہر دن کا، ہر موقع کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے۔ اب یہ قربانی ہے، اگر عام دنوں میں ہم کریں، کوئی جانور ذبح کرے تو یہ فضیلت نہیں جو فضیلت قربانی والے دن ہے۔ اس کو کہتے ہیں موقع کی شناخت۔ کس موقع کا کیا عمل ہے یہ دیکھنا ہے، بے موقع کام نہیں کرنا، موقع پہ کام کرنا۔ اب اگر بیان ہو رہا ہو اور ایک شخص نفلیں پڑھ رہا ہو تو نفلیں اچھی بات ہے، لیکن بھئی موقع یہ نہیں ہے، بیان ہے، بیان سنیں۔ بیان ہو رہا ہے، ایک شخص دعا میں لگا ہوا ہے، یہ کون سا عمل ہے بھائی؟ تو ہر موقع کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے۔ عید والے دن کا سب سے افضل ترین عمل قربانی ہے، یہ فضیلت عام دنوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے کا دن ہے، جمعے کا افضل ترین عمل کیا ہے جی؟ انتظار میں ہو نا کہ آج میں کون سا عمل کروں، تو آج کا افضل ترین عمل نماز کے لیے آنا نہیں بلکہ بیان کے لیے آنا ہے۔ اور بیان کے لیے ذہن یہ نہیں رکھنا کہ بیان جب شروع ہوگا، ابھی تو خطبہ چل رہا ہوگا، خطبہ ختم ہوگا، جب بیان شروع ہوگا تو میں پہنچ جاؤں گا، نہیں، بیان سے بہت پہلے اور تیار ہو کے آنا ہے۔ غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں، پیدل آئیں اور امام سے بالکل قریب ہو کے بیٹھیں، دور نہ بیٹھیں۔ فرمایا اس کرنے والے کو اس عمل پہ کیا ملے گا؟ اس پورے عمل پہ ایک سال کی عبادت کا ثواب نہیں بلکہ ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ آج سوچیں، آج اگر ہم پہلے آ جائیں، 12 بجے، 12:15 بجے، 12:30 تک آ جائیں، کیونکہ بیان 9:45 پہ شروع ہوتا ہے، 50 پہ شروع ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہمارا جتنا بھی گھر سے یہاں تک آنے کا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر عطا کرے گا۔ 1000 قدم اٹھائیں گے 1000 سال، 2000 قدم اٹھائیں گے 2000 سال کی عبادت کا ثواب۔ اچھا، جب بھی فضائل بیان ہوتے ہیں نا تو شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ابے یہ تو کوئی ضعیف حدیث ہوگی، کمزور حدیث ہوگی۔ نہ، جمعے کی
فضیلت پہ سب سے زیادہ صحیح ترین روایت کہ سیاہ ستہ کی ایک کتاب نہیں 4 کتابوں کی روایت ہے، اور وہ یہ ہے جو میں نے سنائی، 4 کتابوں کی روایت اور سب سے صحیح ترین روایت، تو ہم اس موقع کو کیوں ضائع کریں؟ اور دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اللہ کی نظر میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ تو ابھی سے مسجد سے نکلنے سے پہلے نیت اگر ہم کر لیں، نیت کر لیں، پکی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔